اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ ہماری گفتگو، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے جو ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ ایک ذرہ بھی رب تعالیٰ سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے، سب کو ازل میں جانتا ہے، یعنی ہمیشہ سے جانتا تھا اور اب جانتا ہے، موجودہ وقت میں بھی جانتا ہے اور اب تک جانے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کے علم میں رہے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ مطلب کیا؟ کہ دن اور رات بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، انسان کی زندگی بدلتی رہتی ہے، نباتات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں سے واقف ہے، جو بھی دلوں میں خیالات آتے ہیں، جو بھی ہم سوچتے ہیں، وہ اس سے بھی واقف ہے۔ مختصر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے واضح طور پر سورہ تغابن کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو بھی تم چھپاتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور یہی اس عقیدہ کو رکھنے کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہمارے دل و دماغ میں یہ عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات ہمارے حالوں کو جانتی ہے، جو ہم نے گفتگو کرنی ہے اس کو جانتا ہے، تو ہماری گفتگو کے اندر کبھی بیہودہ کلمات نہیں آئیں گے، کبھی غیبت نہیں آئے گی، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی ہم چغل کھوری نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں ایک عقیدہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، یہاں تک کہ وہ دلوں کے راز کو بھی جانتی ہے۔ تو پھر جب ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، تو پھر ہماری سوچ بھی، لوگوں کے بارے میں گمان بھی اچھے ہو جائیں گے کہ اگر میں نے دل میں کسی کے بارے میں برا سوچا، یا میں نے اپنے دل میں شیطانی خیالات لے کر آئے اور یہ تصور کر رہا ہے کہ مجھے کوئی جان نہیں رہا، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ نہیں، کہ جب ہمارے دل و دماغ میں یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ ایک اللہ کی ذات جانتی ہے، تو پھر ہمارے دل و دماغ کے وسوسے، یہ خطرات، یہ پیدا ہونے والے چیزیں جو ہیں وہ بھی پاک ہو جائیں گے، برے خیالات سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، ہماری بات ٹھیک ہو جائے گی۔ جب ہم علیم کا عقیدہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے کہ اللہ کی ذات جانتی ہے، تو پھر حدیث پاک کا مصداق بھی ہو جائے گا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جب ہمیں یہ علم ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات علیم ہے، پھر ہمیں یہ عقیدہ ہو جائے گا، پھر وہ حدیث پاک کا بھی مصداق بن جائیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھ کو حفاظت کی گارنٹی دے دی، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے۔ یہ علیم صرف پڑھنے تک نہیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھانے تک مقصود ہے، پھر جا کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی، ہمیں ہر وقت محسوس ہوگا کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، ہماری باتوں کو سن رہی ہے، جان رہی ہے۔ تو یہی ہمیں اس سوال کے جواب میں سنی بہشتی زیور کتاب کے اندر بتایا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کی ذات ہم سب کو یہ عقیدہ سمجھنے کے ساتھ اس کو عمل میں بھی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔